الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ساری حمد و ستائش لائق ہے اس ذات واجب الوجود کے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، جس نے سورج، چاند، حجر، شجر، نباتات، درخت وغیرہ کو پیدا کیا، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ مخلوقات کی ایک لمبی تعداد ہے جن کا شمار، جن کی کاؤنٹنگ ہم سب کے بس میں نہیں ہے۔ ساری حمد و ستائش اسی ذات واجب الوجود کو زیبا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جس عنوان پر اور جس واقعے پر مجھے گفتگو کرنی ہے اور جس واقعے کو بیان کرنا ہے، اگر وہ واقعہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنی کتاب ہدایت قرآن حکیم کے اندر ذکر نہ کیا ہوتا تو آج اس کی صداقت کا، اس کی حقانیت کا، اس کی سچائی کا یقین کر لینا مشکل ہو جاتا۔ آپ جانتے ہیں وہ واقعہ کس کا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ اللہ رب العزت والجلال کے ایک جلیل القدر نبی، ایک جلیل القدر رسول کا واقعہ ہے۔ وہ کون رسول ہیں جن کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنی خلت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے منتخب فرمایا، چنا، جنہیں دنیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم اس شخصیت کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے اندر محبت کے، دوستی کے، جذبہ و جانثاری کے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ ان واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن محبت و دوستی کا ایک ایسا انوکھا واقعہ جس نے تمام واقعات کو بے وزن کر دیا، پیار و محبت کی ایک ایسی داستان جس نے گزشتہ تمام داستانوں کا ریکارڈ توڑ دیا، وہ داستان حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہم السلام کی ہے۔ عزیزو، بھائیو، بزرگو، زمانہ کروٹیں لیتا رہے گا، حالات بدلتے رہیں گے، اس کارگاہ عالم میں انقلابات رونما ہوتے رہیں گے، داستانیں وجود میں آتی اور مٹتی رہیں گی، مگر محبت و دوستی کی ایک داستان ایسی ہے جو انمٹ ہے، ایثار و قربانی کا ایک ایسا واقعہ جو زندہ جاوید ہے۔
میرے بھائیوں، وہ واقعہ اگر کسی کا ہے تو واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ یوں تو اگر آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعات کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے، بہت سارے واقعات پیش آئے۔ لیکن ایک واقعہ، ایک شیر نئے فتنے فلک لاتا رہے گا، نئے فتنے فلک لاتا رہے گا، چمن پہ آگ برساتا رہے گا، مگر ایک پھول تاریخ چمن میں وجود عشق منواتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا امتحان لیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے آج میں صرف ایک واقعے کو اور انوکھے واقعے کو صرف آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے دوست، اپنے خلیل کو آزمایا، ایک بیٹا دے کے جس کا نام اسماعیل تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے آزمایا اپنے دوست کو۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، حکم خداوندی پر قربان کر رہے ہیں۔ وہ اپنے اس واقعے کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، قرآن حکیم اس واقعے کو نقل کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری جان کو حکم خداوندی پر قربان کر رہا ہوں، تو غور کر لو، سوچ لو، سمجھ لو، تمہاری رائے کیا ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے اس سوال پر فرماتے ہیں، اے ابو جان، جس کام کے کرنے کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اور کیوں نہ ہو، یہ ایک ایسا بیٹا تھا جو ہاجرہ جیسی خدا ترس خاتون کے گود میں پلا بڑھا تھا۔ کون ہاجرہ؟ وہ ہاجرہ جس نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے تھے، اپنے اسی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھانے کے لیے چکر لگائے تھے، پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کا جہاں پر کوئی آباد نہیں تھا، جو بے آب و گیا تھی، وہاں پر جب چکر لگائے، اللہ رب العزت والجلال کو اس عورت کی، اس خاتون کی، اس ولی کی، ولیہ کی، اس اللہ والی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حجاج کرام کے لیے، حج پہ جانے والوں کے لیے لازم اور ضروری کر دیا گیا کہ جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفا اور مروہ کا
چکر لگائے، اس کے بغیر اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، اس کے بغیر اس کا حج کامل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ خدا ترس خاتون تھی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا ترس خاتون تھی، اللہ والی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ والے شعائر اللہ میں سے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ جس جگہ اللہ والوں کے قدم لگ جائیں وہ جگہ بھی شعائر اللہ میں سے بن جایا کرتی ہے۔ صفا اور مروہ پہاڑیاں تھیں جنہیں کوئی دوڑنا پسند نہیں کرتا، لیکن جب حاجرہ صابرہ کے قدم لگ گئے، اس سے حاجرہ صابرہ کے قدم مس کر گئے، تو اللہ رب العزت والجلال نے ان پہاڑیوں کو یہ مقام دیا کہ اب حجاج کرام کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ صفا اور مروہ کا طواف کریں۔ یہ تھی ایک ولیہ، اسی ولیہ کا بیٹا حضرت اسماعیل تھا۔ وہ کیسے حکم خداوندی پر مر نہ مٹتا، وہ کیسے حکم خداوندی کو بجا لانے کے لیے تیار نہ ہو جاتا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں پلا تھا، وہ حاجرہ صابرہ کی گود میں پلا تھا، اسی لیے تو اس نے جواب دیا تھا۔ غور و فکر کرنے کی مہلت نہیں مانگی تھی، وہ غور و فکر کرنے کی مہلت مانگ سکتا تھا، وہ وقت لے سکتا تھا۔ سوچ کے بتاؤں گا، سمجھ کے بتاؤں گا، اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے یا نہیں قربان ہونا ہے۔ لیکن وہ چونکہ حاجرہ جیسی خدا ترس خاتون کا بیٹا تھا، اس لیے اس نے بباغ دہل یہ اعلان کیا۔ قرآن حکیم نے اس کے جملے کو نقل کیا، انہوں نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابو جان جس کام کے کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے بھائیوں، ملت اسلامیہ کے نونہالوں، جب باپ اور بیٹے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اگر باپ ذبح کرنا چاہتا تھا تو بیٹا ذبح ہونا چاہتا تھا، اگر باپ ابراہیم ذبح کرنا چاہتا تھا تو بیٹا اسماعیل ذبح ہونا چاہتا تھا، اگر باپ ابراہیم نے چھری سنبھالی تو بیٹا اسماعیل قدموں پر آ کر لیٹ گیا۔ اللہ رب العزت والجلال کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حکم جاری و ساری فرما دیا گیا کہ جو بندہ مومن استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، یعنی سنت ابراہیمی کو ادا نہ کرے، ادائے خلیلی کی پیروی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ میرے بھائیوں، یہ عید قربانی دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسی قربانی کی یادگار ہے۔ چنانچہ آقا مدنی سرور کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب رسول نے جب آپ سے سوال کیا ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ذرا بیان کیجئے، ذرا وضاحت کیجئے، تو آپ نے جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے دادا ابراہیم کا طریقہ ہے جس کو پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بس اللہ رب العزت والجلال سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو
قربانی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قربانی کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور علامتی قربانی سے حقیقی قربانی پر کھڑا ہونے والا بنائے، ہر خیر ہر سعادت سے نوازے، ہر بلا ہر مصیبت سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔